اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، محرم کا پہلا عشرہ شہادتوں سے پر ہے۔ اس عشرے کا آغاز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے اور انجام امام عالی مقام جنت مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے مقدس گھرانے کی لازوال قربانیوں پر ہوتا ہے۔ عالم اسلام میں بسنے والے تمام مسلمان بھی ایک گھرانے کی مانند ہیں، ایک ایسے بدن کی مانند جس کا ایک حصہ اگر تکلیف میں ہو تو دوسرا بھی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ ہم سب ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، بلکہ دانوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے غم بھی سانجھے ہیں اور ہمارے دکھ بھی مشترکہ ہیں۔ امام علی مقام اور آپ کے جانثاروں نے آج سے تقریباً 1400 برس قبل جو قربانی پیش کی تھی، اس کا مقصد دو حصوں میں بٹی ہوئی امت کو ایک لڑی میں پرونا تھا۔ اس تناظر میں ناظرین کرام اگر دیکھا جائے اور محسوس کیا جائے تو محرم الحرام کے یہ دن محبت عام کرنے کے دن ہیں، ایک دوسرے کے قریب آنے کے اور فاصلے مٹانے کے دن ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک علی کے بیٹے بی بی فاطمہ کے دلارے اور صحابہ کرام کو بھی اتنے ہی پیارے تھے جتنے اہل بیت اطہار کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حسنین کریمین سے محبت کے ایک دو نہیں بلکہ بے شمار واقعات کتب میں موجود ہیں۔ میں تاریخ کے جھروکوں سے صرف ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر علماء کرام آپ سے گفتگو کریں گے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار میں کتنی محبت تھی، آپس میں کتنا پیار تھا، وہ کتنا احترام کرتے تھے ایک دوسرے کا اور کتنی عقیدت رکھتے تھے حسنین کریمین سے۔ فاروق اعظم کا عہد خلافت اسلام کے شباب کا زمانہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ میں حسنین کریمین جب سن شعور کو پہنچ چکے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں مال غنیمت کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تقسیم کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے امام حسن مجتبیٰ کو آواز دی اور انہیں 1000 درہم پیش کیے۔ اس کے بعد آپ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی اور بڑے احترام اور تکریم کے ساتھ انہیں بھی 1000 درہم پیش کیے۔ شہزادوں کے بعد آپ نے اپنے بیٹے یعنی اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، وہ آئے تو آپ نے انہیں 500 درہم دیے، حسنین کریمین سے نصف رقم۔ وہ صحابی بھی تھے، عمر میں سینئر بھی تھے، صحابی تو حسنین کریمین بھی ہیں لیکن وہ بھی صحابی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بابا جان، جب حسنین چھوٹے تھے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں تب بھی تلوار چلاتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتا تھا۔ یہ تو عمر میں چھوٹے ہیں، ان کو آپ نے 1000 درہم دیے اور میں جو کہ ان سے سینئر بھی ہوں اور غزوات میں حصہ بھی لیتا رہا ہوں، آپ نے مجھے صرف 500 درہم دیے، یہ فرق کیوں کیا آپ نے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات اپنے بیٹے سے سنی تو جلال میں آ گیا، فرمایا بیٹا عبداللہ، تم حسن و حسین کے ساتھ مقابلے میں اپنی بات مجھ سے پوچھتے ہو، تو جاؤ ان کے باپ جیسا کوئی باپ لے آؤ، حسن و حسین کی ماں جیسی کوئی ماں لے آؤ، ان کے ماموں جیسا کوئی ماموں میرے پاس لے آؤ، ان کے چچا جیسا کوئی چچا میرے پاس لے آؤ، اور ان کے نانا جیسا کوئی نانا میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کی قسم، ان کے رشتوں جیسا کوئی رشتہ تم ڈھونڈ کر نہ لا سکو گے۔ ان کے والد علی ہیں، ان کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے، ان کے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے چچا جعفر ابن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں جن کے گھر سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ ہیں۔ تو جاؤ، اور ان کی خالہ رقیہ اور ام کلثوم اور زینب ہیں، تو جاؤ پہلے یہ رشتے لے کر آؤ، بھلا ان کا اور تمہارا آپس میں کیا مقابلہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ پیار جسے آج عام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ جانے ہم نے کہاں سے نفرتوں کو، اختلافات کو اور اپنے دل کی کجی کو
اپنا سہارا بنا کر گفتگو کرنا شروع کر دیا ہے. پیار تو یہاں پر ہے، محبت تو ادھر ہے. صحابہ اور اہل بیت کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور اہل بیت اور صحابہ کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے دارالعلوم امجدیہ سے ماشاءاللہ آپ کا تعلق ہے، امام و خطیب مرکزی جامع مسجد عیدگاہ، رئیس دارالفتہ بخاری، ہمارے بہت ہی قابل احترام خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ. اور ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں، علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، مدیر جامعہ دارالخیر مولانا اسفندیار خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں، جب بھی آپ کو زحمت دیتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں، مفتی محمد عثمان یار خان صاحب. السلام علیکم. طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف، اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ عامر بھائی لاہور سے علم کفیل بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. عامر بھائی آپ کی ماشاءاللہ ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے، جی. اور سب سے پہلے تو میں آپ کے پڑھے ہوئے سلام کی تعریف کرنا چاہوں گی. وہ جتنا خوبصورت سلام ہے آپ نے اس کو اتنی ہی خوبصورتی سے پڑھا دیا. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں آپ کو ایک شعر عرض کرنا چاہتی تھی. جی. تم سب مل ملا کے بھی بابری مسجد نہیں بچا سکے مسلمانوں، اسلام بچا گیا. تنہا حسین نے اسلام بچا لیا. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم عامر بھائی، شہزانہ بات کر رہی ہوں آزاد کشمیر سے. جی فرمائیے. عامر بھائی مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ محرم الحرام کو کبھی حرام کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس میں ایک تو یہ کربلا میں شہادتیں ہوئی، اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی یوم شہادت جو ہے وہ محرم میں ہوتی ہے. آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں اس کو حرام کیوں کہتے ہیں، محرم الحرام کیوں اس کا؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے انداز سے یہ پروگرام منعقد کیا، اور یہاں سے ہمیشہ امت کے اصلاح کے حوالے سے بات ہوتی ہے. جہاں تک میری بہن کے سوال کا تعلق ہے کہ محرم الحرام حرام کیوں کہا جاتا ہے، تو اس میں ایک نقطہ ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی 4 مہینے حرمت والے تھے، جس میں ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک رجب تھا. تو ان حرمت والے مہینوں میں چونکہ جنگ اور اس کے علاوہ جدال وغیرہ جو تھے وہ دور جاہلیت میں بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا. قرآن کریم میں بھی ارشاد گرامی ہے کہ منہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں کا ذکر ہے. تو اس حرمت والے مہینے کے توسط سے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، یعنی حرمت کی وجہ سے یہ حرام. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کریں؟ جی میں امجد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی امجد صاحب فرمائیے. اور سر کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں امجد صاحب، سوال کیجیے. اور سر آپ کا پروگرام دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے. بڑی مہربانی. رمضان کے بعد آپ کا پروگرام دوبارہ شروع ہوا. بڑی مہربانی. سوال کیا کیجیے گا؟ سوال سر میں اپنے بیٹے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خصوصی دعا کریں، بیمار بہت ہے، الٹیاں کر رہا ہے سر صبح. بس میں مفتیان کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ کے صاحبزادے کے لیے ہم خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت یابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کوئی خان تھا یہاں پر اس کے بارے میں جی آپ اس وقت آن ایئر ہیں جناب، آپ مجھ سے بات کیجیے، آن ایئر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ایم سی آر میں حالات بڑے خراب ہیں، صحیح طرح سے کال ہم تک پہنچ پا رہی ہے نا. اصل میں ہمارے وسیم صاحب جب سے زندگی میں آئے ہیں تو بڑے مسائل ہو گئے. یہ بتائیے مفتی صاحب، جو بڑی اہم ترین بات آج ماشاءاللہ علماء کرام بھی کرتے رہے پوری ٹرانسمیشن کے دوران، اتحاد کی، یگانگت کی، محبت کی،